الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اکرام، غیر منصرف کا چوتھا سبب معرفہ ہے۔ آج ہم معرفہ اور عجمہ یہ دو سبب پڑھیں گے۔ دیکھیے، اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف بها الا العلمیۃ وتجتمع مع غير الوصف، أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم، وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم، أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشتر، فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسکون الاوسط۔ اما المعرفۃ بہرحال معرفہ، اما المعرفۃ بہرحال معرفہ، فلا يعتبر في منع الصرف تو غیر منصرف میں اعتبار نہیں کیا جاتا، بہا معرفہ کی اقسام میں سے، معرفہ میں سے، الا العلمیۃ سوائے علمیت۔ اما المعرفۃ بہرحال معرفہ تو غیر منصرف میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے صرف علمیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وتجتمع مع غیر الوصف اور وہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ مجمع کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ یہاں سے اسباب 9 میں سے چوتھا سبب معرفہ بیان فرما رہے ہیں۔ معرفہ کی یہاں تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ معرفہ کی تعریف اسم کا کسی معین چیز پر دلالت کرنا، اسم کا کسی معین چیز پر دلالت کرنا۔ آگے بیان فرماتے فلا يعتبر فی منع الصرف، معرفہ میں یعنی معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے غیر منصرف کا جو سبب ہوتا ہے وہ پوری معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف علمیت یہ غیر منصرف کا سبب ہوتی ہے۔ یعنی معرفہ سے مراد یہاں علمیت ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں، معرفہ سے مراد یہاں صرف علمیت ہے، معرفہ کی 7 قسمیں یہاں مراد نہیں ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معرفہ کی 7 قسموں کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے اسم کی 2 قسمیں نکیرہ اور معرفہ، پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم علم ہو، اسم ضمیر ہو، اسم اشارہ ہو، اسم موصول، معرف باللام، معرف بالاضافت اور معرف بالندا۔ اسم ضمیر، علم تو غیر منصرف کا سبب ہے۔ اسم ضمیر اگر ہے یا اسم اشارہ ہے یا اسم موصول ہے تو یہ تینوں قسمیں اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہیں۔ اب جب یہ تینوں قسمیں غیر متمکن ہیں، مبنی ہیں، تو یہ تو غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبنی ہے، اور منصرف اور غیر منصرف یہ معرب کی قسمیں ہیں، اور یہ تینوں مبنی کی قسمیں ہیں، اس لیے یہ تینوں تو غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے۔ معرف باللام اور معرف بالاضافت یہ بھی اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ منصرف اور غیر منصرف میں فرق یہی ہے کہ غیر منصرف پر الف لام نہیں آتا اور نہ وہ مضاف ہوتا ہے۔ اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کو مضاف بنا دیا جائے تو پھر وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اگر الف معرف باللام ہو یا معرفہ بالاضافت ہو تو دونوں صورتوں میں وہ یا تو منصرف ہو جائے گا یا منصرف کے حکم میں ہو جائے گا۔ اور معرفہ بندا، معرف بالندا بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ بندا یہ معرف باللام کے حکم میں ہوتا ہے، معرفہ بندا
معرف باللام کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یا رجلو، یا ایھا الرجلو کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتا. تو یہ تینوں غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مبنی ہے اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ معرب کی اقسام ہے. معرب باللام اور معرب بالاضافت اس لیے نہیں ہو سکتے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور نہ اس کو مضاف بنایا جاتا ہے. اگر الف لام داخل کر دیا جائے یا مضاف بنا دیا جائے تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتے. اور معرفہ بنیدہ یہ معرب باللام کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتا. تو یہ فلا يعتبر في منع الصرف بها الا العالمیت، غیر منصرف کا سبب معرفہ کی ساتوں قسموں میں سے صرف علم ہوتا ہے. وتجتمع مع غیر الوصف، اور وہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے. یعنی علم وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. کیوں جمع نہیں ہوتا؟ یہ وجہ پہلے آ چکی ہے کہ وصف میں ابہام ہوتا ہے اور معرفہ میں تعین ہوتی ہے، علم میں تعین ہوتا ہے. تو ابہام اور تعین ایک ہی چیز میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں میں تضاد ہے. وتجتمع مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے. تو غیر منصرف کا سبب علمیت ہے. اما العجمۃ بہرحال عجمہ، اما العجمۃ بہرحال عجمہ، عجمہ کے لغوی معنی آتے ہیں گونگا، اور اصطلاح میں عجمہ کہتے ہیں عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا. عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا، جیسے ابراہیم، اسماعیل، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں. تو اما العجمۃ، عجمہ، فشرطها، اس کی شرط ان تکون علما فی العجمۃ، یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو. وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، اور 3 حرف سے زائد ہو، کابراہیم، جیسے ابراہیم. اور ثلاثیا متحرک الاوسط، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو، شطر، جیسے شطر. فلجام منصرف، پس لجام منصرف ہے، لعدم العالمیت، عالمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے، لسکون الاوسط، ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے. عجمہ کی لغوی اصطلاحی تعریف ہم نے سنا. فشرطها، اس کی شرط، یعنی اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو. عجمہ میں علم ہو، یعنی وہ جو لفظ ہے جو عجمی ہے، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہے، تو وہ عربی میں آ کر علم ہو گیا ہو یا عجمہ میں ہی پہلے سے علم ہو. شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. جو عربی زبان میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں تصرف کیے بغیر، اس میں کسی طرح کا کوئی تصرف نہ ہوا. تو اگر اس میں تصرف نہیں ہے، اس کو بدلا نہ گیا ہو اور عربی زبان میں آ کر وہ علم ہو گیا ہو، چاہے عجمی زبان میں پہلے سے علم ہو یا پہلے سے علم نہ ہو، لیکن عربی زبان میں جب آ گیا تو عربی زبان میں آ کر علم ہو گیا ہو، یہ اس کے لیے پہلی شرط ہے. کہ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. علم ہونا شرط ہے، پہلی شرط. وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، اور 3 حرف سے زائد ہو. وزائدۃ علی ثلاثۃ احرف، 3 حرف سے زائد ہو. او ثلاثیا متحرک الاوسط، یا 3 حرفی ہو تو درمیانی حرف متحرک. پہلی شرط تو یہ ہے کہ علم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرف سے زائد ہو یا 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو. یعنی یہ 2 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو 3 حرف ہو یا 3 حرف ہو تو متحرک الاوسط ہو. ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے. جیسے فشرطها، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم. ابراہیم غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ 2 سبب پائے جا رہے ہیں. نمبر 1 علم، نمبر 2 عجمہ. تو عجمہ کے لیے جو شرط ہے وہ شرطیں پائی جا رہی ہے، دیکھیں گے. تو عجمہ کے لیے 2 شرطیں ہیں، یا تو علم ہونا چاہیے، تو علمیت پائی جا رہی ہے پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرف سے زائد ہو، تو 3 حرف سے زائد ابراہیم.
کشطر جیسے شطر، شطر بھی غیر منصرف ہے. دو سبب کون سے پائے جا رہے ہیں؟ علمیت اور عجمہ، دو سبب پائے جا رہے ہیں. اب اس کے یہ شطر ایک قلعے کا نام ہے، علم ہے، تو دو سبب پائے جا رہے ہیں. اب اس میں علمیت کے ساتھ جو عجمہ پایا جا رہا ہے، عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک علم ہو تو یہ علم ہے. نمبر دو 3 حرف سے زائد ہو. تو 3 حرف سے زائد نہیں ہے پھر بھی غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 حرف سے زائد نہ ہو. تو دوسری شرط دیکھیں گے کہ 3 حرفی ہے تو متحرک الاوسط ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا شطر علم ہے اور 3 حرفی ہے، اور 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہونا ضروری ہے. تو یہ متحرک الاوسط بھی ہے، یعنی درمیانی حرف متحرک ہے. تو اب یہ غیر منصرف ہوگا. تو غیر منصرف کے عجمہ کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ نمبر ایک وہ علم ہو، اور نمبر دو شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے. یا تو 3 حرف سے زائد ہو. اگر 3 حرف سے زائد نہیں ہے تو پھر 3 حرفی ہو اور درمیانی حرف متحرک ہو. تو شطر میں 2 شرطیں پائی جا رہی ہے. نمبر ایک علم بھی ہے اور نمبر 2 ثلاثی ہے، متحرک الاوسط ہے. فلجام منصرف، پس لجام منصرف ہے. پس لجام منصرف ہے. کیوں منصرف ہے حالانکہ عجمہ ہے؟ کیوں؟ لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور علمیت ہونا شرط ہے. علمیت ہونا شرط ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ لجامن اگر کسی کا نام ہو، علم ہو جائے، یہ کہہ رہے کہ لجامن منصرف ہے علمیت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر یہ کسی کا نام ہو جائے، کسی نے لجام اپنے جانور کا نام رکھ دیا یا اپنی بلڈنگ، گھر وغیرہ کسی بھی چیز کا نام اس کو علمیت کی شکل دی، تب بھی یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہو سکتا. کیوں غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ لجامن عجمہ ہے، اور اگر عربی میں اس کا نام رکھ دیا جائے، اس کو عربی میں کسی کا علم رکھ دیا جائے، تو چونکہ اس میں تصرف ہو جائے گا. تصرف اس طرح کہ یہ لفظ اردو سے آیا ہے اور اردو میں کہتے ہیں لگام، تو گاف کو جیم سے بدل دیا گیا. جب جیم سے بدل دیا گیا تو یہ لفظ ہو گیا، اب اس میں تصرف ہو گیا. تو تصرف کرنے کے بعد اگر اس کو علمیت کی شکل دی جاتی ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. جیسا اجمی لفظ تھا ویسے ہی اجمی لفظوں کو اگر عربی میں کسی کا علم بنا دیا جائے تو وہ غیر منصرف کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں تصرف کر دیا جائے تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا. تو فلجام منصرف، پس لجام منصرف ہے. کیوں منصرف ہے؟ لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. 3 حرف سے زائد ہے لیکن علمیت پہلی شرط نہیں پائی جا رہی. ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے. دیکھیے نوح اجمی لفظ ہے، 2 سبب پائے جا رہے ہیں. نمبر 1 عجمہ، نمبر 2 علم. لیکن جو شرائط پائی جانا چاہیے عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہے. کیا شرائط ہے؟ تو ہم نے تلاش کیا. فشرطها ان تكون علما، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. تو یہ علم تو ہے. وزائدۃ علی 3 حروف، 3 حرف سے زائد ہو. تو یہ 3 حرف سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے، 3 حرف سے زائد نہیں ہے تو دوسری شرط دیکھی جائے گی ثلاثین. اگر 3 حرفی ہو تو 3 حرفی ہے، تو 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، درمیانی حرف متحرک ہو. تو ہم نے تلاش کیا نوح کا درمیانی حرف متحرک نہیں ہے. تو ایک شرط پائی جا رہی ہے اور ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے. دونوں شرطیں یا مفقود ہے، اس لیے یہ منصرف ہے لسکون الاوسطی، درمیانی حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے. تو یہ عجمہ ہے. عجمہ کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرفوں سے زائد ہو یا 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو. یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. ہمارے صرف 2 سوال ہیں. نمبر 1، معرفہ کی اقسام میں سے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے غیر منصرف کا سبب کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ یعنی معرفہ کی 7 قسمیں ہیں تو اس میں سے غیر منصرف کا سبب کیا ہے، مثال کے ساتھ واضح کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ عجمہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں اور اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اس کو بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.